کراچی میں نیشنل ہائی وے سپر ہائی وے لنک روڈ پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بچے سمیت 2 افراد جاں بحق، خاتون اور بچوں سمیت 3 افراد زخمی۔ جاں بحق شخص کی شناخت سیفل جوکھیو اور بچے کی سخی محمد جوکھیو کے نام سے ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کل لاہور پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری چند روز لاہور میں قیام کریں گے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کا بھی امکان ہے۔ آصف علی زرداری مختلف سیاسی اور دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لمز یونیورسٹی لاہور کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر کی لمز یونیورسٹی آمد پر اساتذہ، انتظامیہ اور طلباء کی جانب سے پراتفاق استقبال کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے طلباء کے سوالات اور تحفظات کے مدلل اور تفصیل سے جوابات دیے۔ مقتول مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کا عمل مکمل، لاش کے 11 سیمپلز اکٹھے کیے گئے۔ ڈی این اے کی رپورٹ کے لیے شواہد ایس ایف ٹی ایل میں بھیجا جائے گا۔ رپورٹ 3 سے 7 دن میں آئے گی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کی میڈیا سے گفتگو، لاش عیدی حکام کے حوالے کر دی گئی۔ ڈی این اے رپورٹ آنے تک لاش عیدی سردخانے رہے گی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا عیدی حکام کو خط۔ ٹی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا، مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان اور شراز کو کل انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 3 میں پیش کیا جائے گا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں کب، کیسے اور کیا ہوا، ملزم شہراز کا تہلکہ خیز انٹرویو، مرکزی ملزم ارمغان کے دوست کے سنسنی خیز انکشافات۔ جی ٹی وی نیوز تمام حقائق سے پردہ اٹھائے گا۔ مصطفیٰ قتل کیس سے متعلق اہم انٹرویو دیکھیے صرف جی ٹی وی نیوز پر۔ کراچی پولیس کی بڑی کارروائی، متعدد وارداتوں میں انتہائی مطلوب ملزم ابرار گرفتار، ملزم کے گینگ میں خاتون بھی شامل۔ دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا انکشاف، پولیس کے مطابق ابرار کے خلاف مختلف علاقوں میں مقدمات درج ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع کرک میں آپریشن، 6 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کا مؤثر گھیراؤ کیا، علاقے میں کلیئرنس آپریشن، ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے اپوزیشن اراکین کی ملاقات، پی ٹی آئی نے شکوے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، ہم نے چیف جسٹس کو مسائل کے حوالے سے تفصیلی آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے عدالتی ریفارمز کے حوالے سے ہم سے 10 نکاتی ایجنڈا شیئر کیا، اپنی تجاویز چیف جسٹس آف پاکستان کو دیں گے۔ ہم نے پی ٹی آئی لیڈران اور کارکنان پر ایف آئی آرز کی بھی بات کی۔ چیف جسٹس کو بتایا کہ جیل مینول اور قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، بولے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کو جھوٹے مقدمات میں قید کیا ہوا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نظام عدل کو استعمال کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو فوری مداخلت کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان ریٹیل بزنس کونسل کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم نے کونسل کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ کہا ٹیکس نہ دینے والے ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات جاری ہیں۔ ایف بی آر کی اصلاحات کے ساتھ معیشت کو کیش لیس بنانے کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیس اسائنمنٹ اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں فوری انصاف کے لیے نیا سسٹم مددگار ثابت ہوگا۔ مقدمات کے فیصلوں کے لیے جدید نظام میں وقت کی ضرورت ہے، جدید نظام سے مقدمات کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں آسانی ہوگی۔ جو ہوا کہ ریزلٹس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، پروٹیسٹ تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم نے کیا۔ اس پروٹیسٹ میں جو انہوں نے لینگویج استعمال کی، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا سوائے اپوزیشن کے۔ وہ بے عزتی کیا ہم سینیٹرز نہیں ہیں؟ وہ بے عزتی جس میں کہ آپ اپوزیشن کے سینیٹرز کو آپ یہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ بھونک رہے ہیں۔ معطل سینیٹرز کے بغیر ایوان میں بیٹھنا بیکار، شبلی فراز کا سینیٹرز کی بحالی تک ایوان میں بیٹھنے سے انکار۔ پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز کا اجلاس کا بائیکاٹ، سیف اللہ ابڑو نے کہا نیا ڈیپٹی چیئرمین سینیٹ کیا بادشاہ سلامت ہے؟ یوسف رضا گیلانی کی عزت کرتا ہوں لیکن وہ اس ایوان میں کم ہی آتے ہیں۔ تینوں معطل شدہ سینیٹرز کو آپ بحال کریں، اس سے آپ کی اور ایوان کی عزت بنے گی۔ سینیٹ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی۔
आर्मी चीफ के दौरा बरतानिया पर पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त तनकीद। पीटीआई का एहतजाज इंतहाई घटिया हरकत करार। बोले पीटीआई की सियासत दफन होने के करीब है। बानी पीटीआई जेल से खत लिखकर मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अमरीका में लॉबीज पर दौलत खर्च कर चुके हैं। मुल्की हालात बेहतर होने पर पीटीआई में परेशानी बढ़ रही है। इन लोगों ने IMF प्रोग्राम को भी मुतासिर करने की कोशिश की।